دارالشعور آڈیو بکس کے سننے والوں کو خوش آمدید۔ جیتنے والوں کی طرح سوچیے کہ کس نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم باب نمبر 4 کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے شعور کی قوت، The Power of Perception۔ شعوری خیالات کے علاوہ میرے لیے کوئی چیز بھی طاقتور نہیں ہے۔ اینتھنی رابنس۔ زندگی میں نئے ممکنات کو دیکھنا اور قبول کرنے کی صلاحیت آپ کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کے نقطہ نظر اور وجدانی کیفیات جو آپ کے اپنے ماحول اور ذات کے بارے میں تعصب کی شکل اپنا لیتے ہیں، ان پر بیرونی ماحول مسلسل اثر انداز ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک خاکہ کی صورت اپنا کر آپ کے طرز عمل کی بنیاد بناتے ہیں جو آپ کے ذاتی خیالاتی نظام کا عکاس ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو مختلف نظر آنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو سکے ان بیرونی اشاروں سے استفادہ کریں تاکہ دنیا آپ کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کرے۔ ہمارا شعور بہت طاقتور ہے۔ آپ دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں دراصل وہی آپ کا ماحول ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ آپ کی امیدوں اور خوف کی تعریف کرتا ہے اور زندگی میں آپ کی توقعات کا حدود کا تعین کرتا ہے۔ آئیے کسی چیز کے ادراک یا شعور کے عمل کو گہرائی میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہی ہمارے تجربات کو معنی دیتے ہیں۔ ہم شعور اور لاشعور کے ان مفید اور مکمل ماڈلز کے لیے جیمز نیومن کے ممنون ہیں جنہوں نے پیس سیمیناروں کا انعقاد کیا۔ ہمارا اگلا عنوان ہے خیالات کا شعوری عمل، کانشیس تھاٹ پروسیس۔ آپ اپنے دماغ میں ہونے والی سرگرمیوں سے دوسروں کی نسبت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ یہ خیالات شعوری عمل ہے جس پر آپ قابو پا سکتے ہیں۔ شعوری خیالات لاشعوری ذہنی سرگرمیوں کی نسبت لامحدود اور رفتار میں ہلکے ہوتے ہیں۔ ایسے خیالات 4 مراحل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حسی شعور، نمبر 2 تلازم خیال، نمبر 3 قدر پیمائی، نمبر 4 فیصلہ۔ یہ تمام عوامل ایک لمحے میں ہوتے ہیں۔ حسی شعور یا ادراک ان تمام معلومات کا جس سے آپ آگاہ ہوتے ہیں کا جزو ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر اور باہر کون سے عوامل کار فرما ہیں۔ آپ اپنے چھونے، چکھنے، سونگنے، دیکھنے اور سننے کی حسیات سے بیرونی ماحول سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جسم کے اندر ایسی حسیات موجود ہیں جو آپ کو درد، بھوک، پیاس اور ایسے ہی دوسرے عوامل کے بارے میں احساس دلاتے ہیں۔ آپ کو موصول ہونے والی معلومات اس قدر زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کے دماغ کو فلٹرز بنانا پڑتے ہیں جو آپ سے مختلف مخصوص معلومات کو ہی جگہ دیتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص آپ کے بائیں پاؤں کی انگلیوں پر چڑھنے کی کوشش کرے تو آپ آگاہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک مصور رنگوں کی مدد سے کینوس پر بہت سی معلومات بہم پہنچاتا ہے، لیکن جس شخص کو اس فن کا علم نہ ہو اس کے لیے یہ رنگ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ جس طرح دنیا کو سمجھتے اور اس کے بارے میں اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک مخصوص تعلق ہے۔ آپ اپنے خیالات اور اقدار سے مطابقت رکھنے والا ایک اسکریننگ میکانزم بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس قدر انہماک سے موجود پیرا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے بہت سے افعال سے آپ بے خبر ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی شخص ریڈیو یا ٹی وی دیکھ رہا ہو، یا کوئی ہمسایہ اپنے باغیچے کی کانٹ چھانٹ کر رہا ہو، یا آپ کے سر کے اوپر سے کوئی جہاز گزر رہا ہو۔ آپ کی اس منتخب ادراک کی صلاحیت سے آپ اسی چیز یا کام پر توجہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے سب سے اہم ہے اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری شعوری سرگرمی جو آپ انجام دیتے ہیں وہ تلازم خیال ہے۔ جب آپ کسی دیے گئے مہیج کو محسوس کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی قابل موازنہ چیز وقوع پذیر ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایسا عمل واقع نہ ہو تو آپ اس سے ملتے جلتے کسی عمل سے موازنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یادداشت اس مخصوص واقعہ کے بارے میں بالکل خالی ہو تو آپ اس نئے عمل کو کوئی معنی نہیں دے پاتے۔ تلازم خیال کے فوراً بعد اس شعور یا ادراک کی قدر پیمائی تیسرا مرحلہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ قدر پیمائی کا عمل کسی گزشتہ پیغام یا واقعہ جو آپ کی یادداشت میں محفوظ ہو یا اس کی پرکھ، درستگی اور جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری یا ختمی سرگرمی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ 3 مراحل کی بنیاد پر ترتیب دی گئی معلومات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر آپ کسی مخصوص رویہ جاتی رد عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی یادداشت محفوظ کسی واقعہ سے آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جواب میں آپ کچھ نہیں کرتے، زیادہ معلومات کا انتظار کرتے ہیں
بہت احتیاط سے رد عمل کا آغاز کرتے ہیں یا فوراً ہی آغاز کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص چلا چلا کر آگ آگ پکار رہا ہو تو آپ کا رد عمل بنسبت اس شخص کے جو سرگوشی میں آگ کہہ رہا ہوگا بالکل مختلف ہوگا۔ یہ جاننا بہت اہم ہوگا کہ شعوری ذہنی عوامل کی اس سیریز میں آپ کا رویہ صرف لمحہ موجود میں ہونے والے واقعات کی عملی شکل نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ مخصوص تحریک یا محیط جسے آپ اپنے شعور میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مخصوص معلومات جس سے اس تحریک کا موازنہ کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مخصوص تجربہ کا سامنا ہو تو آپ اس موقع پر ایک مخصوص رد عمل کا اظہار ہی کریں گے۔ آپ کے گزشتہ تجربات، توجیہات اور فیصلے آپ کے موجودہ رویے کا تعین کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی تحریر یا تجربہ درپیش رہا ہو، وہی آپ کے خیالات کا نظام آپ کی حقیقت اور سچائی ہے جسے آپ سمجھتے اور قبول کرتے ہیں۔ یہ پھر آپ کا فلسفہ حیات بن جاتا ہے، اور جیسے جیسے آپ کو نئی چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے، یہ آپ کے دماغ میں موجود پروگرامنگ کو پیش کرتا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ رضاکارانہ یا غیر رضاکارانہ ایسے کرتے ہیں۔ اگلی قابل غور بات اس بات کا احساس ہے کہ آپ کے خیالات کا نظام ہمیشہ سے نامکمل ہے اور اس لحاظ سے ناقابل اعتبار بھی۔ اس معاملے میں ہم سب لوگ ایک جیسے ہیں کہ ہم سب کچھ نہیں جان سکتے، حتیٰ کہ کسی ایک کے بارے میں مکمل علم رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، وہاں یہ ایک چھوٹا سا ایٹم ہو یا وسیع اور اس کائنات۔ جیسا کہ تھامس ایڈیسن نے کہا تھا، ہم کسی چیز کے 1% کا 10 لاکھواں حصہ بھی مکمل نہیں جانتے۔ آپ کے خیالات کا موجودہ نظام ناقابل اعتبار ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ ہمارے شعور یا ادراک کے عمل میں بہت بڑے بگاڑ ہیں۔ اس منتخبہ شعوری صلاحیت کے ذریعے آپ حقیقت سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہو پاتے۔ ایک جرم کے دو چشم دید گواہان بالکل مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کی توجہ مختلف پہلوؤں پر ہوتی ہے۔ پھر ہر گواہ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو جوڑتا ہے اور دونوں کے خیالات کا نظام کبھی بھی یکساں نہیں ہوتا۔ پھر اس بات میں کسی حیرانی کی ضرورت نہیں کہ اس مخصوص واقعے کے بارے میں انفرادی تشریحات اور نتائج بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ آپ کے خیالات کا نظام ناقص معلومات پر مبنی ہے اور ناقابل بھروسہ ہے۔ زندگی میں نئے ممکنات کو دیکھنا اور قبول کرنے کی صلاحیت آپ کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کے نقطہ نظر اور وجدانی کیفیات جو آپ کے اپنے ماحول اور ذات کے بارے میں تعصب کی شکل اپنا لیتے ہیں، ان پر بیرونی ماحول مسلسل اثر انداز ہوتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ ایک خاکہ کی صورت اپنا کر آپ کے طرز عمل کی بنیاد بنتے ہیں جو آپ کے ذاتی خیالاتی نظام کا عکاس ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو مختلف نظر آنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو سکے ان بیرونی اشاروں سے استفادہ کریں تاکہ دنیا آپ کو مختلف نظر سے دیکھنا شروع کرے۔ ہمارا شعور بہت طاقتور ہے۔ آپ دنیا کو جس نظر سے دیکھتے ہیں دراصل وہی آپ کا ماحول ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ آپ کی امیدوں اور خوف کی تعریف کرتا ہے اور زندگی میں آپ کی توقعات کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ لوگ پرانے خیالات اور عقائد کو ذاتی ملکیت سمجھ کر ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کسی حد تک تو ان خیالات پر غور و خوض کرنا اور دوبارہ سوچنا پڑتا ہے۔ در حقیقت یہ حقیقی سوچ ہے جو کسی گزشتہ مفروضہ کے بارے میں سوال کو جنم دیتی ہے۔ ایسی تمام سوچیں تکلیف دہ ہوتی ہیں چونکہ اس میں محنت شاقہ اور ذاتی تجزیہ درکار ہوتا ہے۔ اس میں کچھ خطرہ بھی ہوتا ہے۔ لوگوں کے پاس جب تک کوئی نئی ٹوپی نہ ہو تو وہ پرانی کو نہیں پھینکتے۔ بالکل یہی معاملہ خیالات کے ساتھ بھی ہے۔ لوگ تب تک کوئی نیا خیال نہیں اپناتے جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ ایسا کرنا ان کے مفاد میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں، نئے خیال کو اپنا کر ان کو زیادہ خوشگوار اور آسان محسوس کرنا چاہیے جو ان کی ذات کے مطابق ہو۔ بدقسمتی سے جو لوگ اپنے ماضی پر نظر نہیں رکھتے انہیں ماضی دہرانا پڑتا ہے۔ آدھی سوچ آدھی رویے کی جانب ہی لے کر جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی پر چلا جائے یا وقت کو دیکھتے رہیں اور اس مدت میں دنیا آپ کو پیچھے چھوڑ دے۔ جو لوگ ذہن کو استعمال کرتے ہیں وہی اس کو بدل سکتے ہیں۔ حسی شعور کا عمل اس وقت مختصر وضاحت سے بہت زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں میں ادراک کی مختلف جسمانی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بہتر انداز میں بنسبت ایک دوسرے کے کام کرتی ہیں۔ آرٹ آف تھنکنگ سے لیے گئے اس اقتباس پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ آپ جسمانی طور پر دنیا کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔
انسانی آنکھ حیران کن طور پر ایک پیچیدہ نظام ہے۔ یہ خلیوں، ریڈار، رنگوں، مختلف مایات اور حرکت کرنے والے اعضاء پر مشتمل ہوتی ہے۔ نارمل انسانی آنکھ ایک لمحے میں سینکڑوں رنگوں میں تمیز کر سکتی ہے۔ مختلف رنگوں میں تمیز کرنے کی آنکھ کی یہ صلاحیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ رنگوں میں کم یا بالکل بھی تبدیلی محسوس نہیں کر پاتے، اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ صلاحیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ گہرے مشاہدے، مختلف بناوٹوں میں تمیز کی صلاحیت، حرکات کے جائزے، اندھیرے اور روشنی میں دیکھنے کی صلاحیت اور دور سے چیزوں کو دیکھنے کی بے پناہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ میکانکی یا عالم تشریح اعضاء یعنی اٹانومی کے نقطہ نظر سے آنکھوں کے دو جوڑے، دو انسانوں کی آنکھیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، نہ ہی یہ چیزوں کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں۔ ادراک کے دوران ہمارے اختلافات کی بنیاد یہی بنیادی اور حیران کن حقیقت ہے۔ بس اس سے پہلے کہ ہم شعوری عمل کے وقوع پذیر ہونے پر بحث کریں، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہوئے ہیں کہ دنیا مختلف اشخاص کی آنکھوں کے لیے مختلف جگہ ہے، ہر ناک کے لیے بھی، ہر کان کے لیے بھی، اور یہی حال باقی حسیات کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہمیشہ غلط فہمی پر مبنی معلومات ہی ملیں گی۔ آپ بہت سی غلط چیزوں کو سچ مان لیتے ہیں، حتیٰ کہ لمحہ موجود میں بھی آپ کسی غلط خیال کو لیے بیٹھے ہوں گے، لیکن اس رکاوٹ کے باوجود آپ کا رویہ خاصا ذمہ دارانہ ہوگا۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی کو لے کر مطمئن نہیں ہو پاتے اور وہ ان غلط عقائد کی درستگی کے لیے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے ذہنی ماڈل میں موجود حقیقت کو بہتر بنانے کے لیے نئی معلومات کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ خود کو زیادہ حقیقی اور طاقتور خیالات سے مسلح کرتے ہیں اور ترقی کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ ہم خیالات کی عملداری میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ دماغ ہی ہے جس میں شعور جگہ پاتا ہے، نہ کہ حسی اعضاء۔ بس جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارا ذہن اس کی تشریح کرتا ہے کہ وہاں کیا ہے۔ در حقیقت ہم نہیں جانتے وہاں اصل میں کیا ہے۔ ایڈلبرٹ ایمس، جس نے سب سے پہلے ارادہ کی نفسیات کے متعلق تحقیق کی تھی، کے مطابق ہم جو دنیا بناتے ہیں اور جس سے واقف ہوتے ہیں وہ مفروضے پر قائم ہوتی ہے۔ ایلمر اور ایلائس گرین نے اپنی کتاب بیونڈ بائیو فیڈ بیک میں انسان کے شعور کے بارے میں کچھ اس طرح نقطہ زنی کی ہے: کسی بھی شخص نے بیرونی دنیا نہیں دیکھی۔ جو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل ہمارے دماغ میں موجود برقی نقشوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ ہماری دنیا کے منظر ہمارے دماغ کی ٹی وی اسکرین پر چلنے والی زندگی ہوتی ہے۔ اس ٹی وی میں بصری کارٹیکس اسکرین جبکہ آنکھیں کیمرے کا کام انجام دیتی ہیں، جو ہمیں بیرونی دنیا کی فریکوینسی اور روشنی کی شدت سے آگاہ کرتے ہیں۔ جب آنکھیں کھلی ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ بصری کارٹیکس ہے جس کو ہم اصل میں دیکھتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے دماغ کے لاکھوں خلیے ہمارے پردہ بصارت کی سرگرمی دکھانے کے لیے شیشہ سازی کا کام کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اپنے شعور کی ادراک اور جانچ کیسے کی جائے۔ ٹیسٹنگ یور پرسیپشن۔ ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان ایک بصری طور پر نابینا سیاہ نقطہ بھی ہوتا ہے جو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دونوں آنکھوں کی بیرونی طرف تقریباً 15 ڈگری پر نقطہ آنکھ کا نقطہ ماسکا یعنی فوکس پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہی وہ زاویہ ہے جہاں سے بصری اعصاب دماغ کے اندر آنکھ سے ملتے ہیں۔ آنکھ کے اس نقطہ پر وصول کرنے والے حلیے نہیں ہوتے اور یہاں جس چیز کا عکس بھی پڑے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس خامی سے آگاہ نہیں ہو پاتے کیونکہ آنکھیں بہت تیزی سے گھومتی ہیں اور خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ہمارے دماغ کو کم مدتی بصری یادداشت مہیا ہو پاتی ہے۔ ذیل میں دیا گیا پیمانہ آپ کو اس نابینا نقطہ کی تلاش میں مدد دے گا۔ اس تصویر کو الٹا کر کے دیکھیں تو بائیں آنکھ کے بارے میں بھی نقطہ کا پتہ چلے گا۔ سب سے پہلے بائیں ہاتھ آخر کی طرف کتاب چہرے سے 6 انچ دور رکھ کر 10 کے ہندسے کو غور سے دیکھیں۔ اپنی بائیں آنکھ کو قریب لائیے اور دائیں جانب کالے نقطے کو غور سے دیکھیں۔ 10 کے ہندسے پر توجہ مرکوز رکھیے اور آہستہ آہستہ کتاب کو دور کرتے جائیے۔ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 15 انچ کے فاصلے پر وہ کالا نقطہ غائب ہو جاتا ہے۔ سامعین، چونکہ کتاب آپ کے سامنے نہیں اس لیے وضاحت کی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سرگرمی کرنا چاہتے ہیں تو ایک لائن ڈرا کریں اور اس کے اوپر 1 سے 10 تک گنتی لکھیں اور ہر ہندسے کے درمیان ایک جتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پھر اوپر بیان کیے گئے تجربے کو آپ دہرا سکتے ہیں۔
ادراکی انتشار کی ایک اور مثال یہ حقیقت ہے کہ جس انداز سے آپ کوئی خیال اپناتے ہیں وہی اس کو مسترد کرنے کی وجہ بھی بنتا ہے۔